ویلکم بیک۔ رات گئے آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، سوات، مالاکنڈ، ہری پور، ہنگو، مردان، موہمن، شانگلہ اور نواحی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش ریجن میں سطح زمین سے 102 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ کالا شاہ کاکو کے قریب لاہور سے اسلام آباد جانے والی اسلام آباد ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی۔ انجن سمیت 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 30 مسافر زخمی ہوئے، جنہیں مرید کے اسپتال میں طبی امداد دی گئی۔ رات گئے متاثرہ پٹری کی مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ایک ٹریک صبح تک بحال کر دیا جائے گا۔ ریلوے عملے نے انجن اور پہلی بوگی ٹریک پر چڑھائی ہے۔ پٹری کی مرمت کے دوران ایک مزدور زخمی ہو گیا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی، جو 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسلام آباد ایکسپریس کالا شاہ کاکو کے قریب حادثے کا شکار ٹرین ہوئی۔ ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 مسافر زخمی ہوئے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ عبدالجبار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کالا شاہ کاکو کے قریب حادثے کا شکار ہوگی، جس کے نتیجے میں 5 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں 25 کے قریب مسافر زخمی ہوئے، جن کو ریسکیو 1122 نے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا۔ ابھی تک 5 بوگیوں میں سے کوئی بوگی نہیں اٹھائی جا سکی، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ریلوے ٹریک مکمل کر کے ٹرینوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔ جی، سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ کراچی کے درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ مقتول کے بھائی خواجہ فیض الاسلام کی مدیت میں 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ملزم عمران آفریدی نے نماز جمعہ کے بعد خواجہ شمس الاسلام پر مسجد کے اندر فائرنگ کر کے قتل اور بیٹے کو زخمی کر دیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس واقعے کے حوالے سے جو کہ کل پیش آیا۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ اب کراچی کے درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ مقتول کے بھائی خواجہ فیض الاسلام کی مدیت میں 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ملزم عمران آفریدی نے نماز جمعہ کے بعد خواجہ شمس الاسلام پر مسجد کے اندر فائرنگ کر کے قتل اور بیٹے کو زخمی کر دیا تھا۔ معروف وکیل خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کرنے والا ملزم حملے سے پہلے کیا کر رہا تھا، کیسے فائرنگ کی اور فرار ہوا، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، بتائیے گا۔ دیکھیں، گزشتہ روز یہ فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں خواجہ شمس الاسلام جاباغ اور ان کے بیٹے زخمی ہوئے تھے۔ فائرنگ سے پہلے جو مبینہ ملزم ہے عمران آفریدی، وہ مسجد کے احاطے میں جو صفیں بچھی ہوئی تھی وہاں پہلے سے نمازی بن کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے نظر اوپر رکھی تھی جہاں سے خواجہ شمس الاسلام نے اتر کر باہر کی جانب جانا تھا۔ تو جیسے ہی خواجہ شمس الاسلام اپنے بیٹے اور دیگر لوگوں سمیت آخری سیڑھی تک پہنچے تو یہ اچانک سے اٹھا اور یہ ان کی جانب چلتا ہوا گیا۔ اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بائیں جیب میں پستول رکھا ہوا تھا، اس نے وہاں سے نکال کر دائیں ہاتھ میں پستول پکڑا ہے اور بالکل قریب جا کر اس نے تقریباً 1 ہاتھ کے فاصلے سے اس نے مستقل 2 سے 3 گولیاں چلائیں، اور جب اس نے ہدف پورا ہوتے دیکھا تو وہاں سے یہ پھر دائیں ہاتھ میں پستول پکڑ کر باہر کی جانب بھاگتا ہوا گیا۔ ملزم جو مبینہ ملزم عمران آفریدی ہے، اس نے چہرے پر ماسک بھی لگا کر رکھا ہوا تھا، نیلے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے اور سفید کلر کے موزے بھی پہنے ہوئے تھے۔ مسجد کے اندر وہ نمازی بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کراچی کے جتنے بھی خارجی راستے وہاں پر ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ پولیس ٹیکنیکل ذرائع سے بھی ملزم کی تلاش کر رہی ہے، اور جو سیف سٹی کے لیے جو لگے گئے جو فیس ریکگنیشن کیمرے ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے، جہاں جہاں پر سیف سٹی کے کیمرے یا S4 کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ملزم کو فرار ہو، حتی الامکان یہی کوشش کی جائے گی اس کو فرار کرنے دیا جائے۔ غالباً شمس الاسلام پر پچھلے سال بھی حملہ ہوا تھا، تو کیا یہ دیرینہ دشمنی کا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، 14 نومبر 2024 کو خواجہ شمس الاسلام پر کھڈا مارکیٹ میں 15 سے 20 افراد نے حملہ کیا تھا،
اس میں بھی ان کو گولی لگی تھی، جس میں پھر انہوں نے یہ ملزمان کو نامزد کرایا تھا، اس میں کچھ ملزمان گرفتار بھی ہوئے تھے۔ یہ ان کا آپس میں ایک پرانا یہ جھگڑے کا معاملہ تھا، جس میں عمران آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ کل گزشتہ روز بھاگتے ہوئے بھی اس نے کہا تھا کہ آج میں نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ ایک دشمنی کا معاملہ بظاہر اب تک سامنے آ رہا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کو فرار روکنے کے لیے باقاعدہ ایئرپورٹ جو ہے PNIL اس میں بھی درخواست دے دی گئی FIE کے ذریعے، اور کوشش یہی ہے کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ اور موسم کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج لاہور، چکوال، اٹک، جہلم، گجرات، دیر، چترال، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی کی ساحلی پٹی پر بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ مجموعی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بابر۔ جی ہاں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سمیت نواحی علاقوں میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے نتیجہ میں راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 سے 4 روز سے جو گرمی اور حبس کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا اور ٹھنڈی ہوا محسوس ہونے لگی ہے۔ بارش کے باعث راولپنڈی میں نشیبی علاقوں میں 11 22 واسا کو الرٹ جاری کرنا پڑا۔ واسا کی ٹیمیں نشیبی علاقوں میں موجود رہیں۔ MD واسا سلیم اشرف اور ان کی ٹیم مختلف علاقوں میں رہی۔ نالا لئی میں پانی کی سطح کٹاریاں کے مقام تک تقریباً 10 فٹ تک بلند رہی۔ میں اس وقت سوا کے دریا پہ ہوں اور یہاں بھی پانی کی سطح جو ہے تقریباً معمولی سا اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن نارمل ہے۔ اور اندرون شہر راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے الرٹ جاری کیا، لیکن بارش جو ہے اس کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ جی لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی اور حبس کا خاتمہ ہو چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے گرمی کی شدت میں مزید کمی واقع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ تاہم مونسون بارشوں کا جو سپیل ہے اس ہفتے بھی ممکنہ طور پر وقفے سے جاری رہے گا۔ جی کراچی میں آج بھی بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار، تیز سمندری ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی اور بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ آج بالکل گزشتہ رات کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کے بعد موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو گیا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی ابر آلود رہے گا، جبکہ سمندری ہوائیں بحال رہیں گی، اور آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 80%، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں سے نقصان پر جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ملک بھر میں خصوصاً کشمیر GB میں نقصانات افسوسناک ہیں، حکومت مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا، نقصان کا تخمینہ لگا کر پیکج دیا جائے گا۔ ذرائع مواصلات، سڑکوں کی بحالی، تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دی، بتایا ملک بھر میں مونسون میں 295 اموات اور 700 سے زائد افراد زخمی ہوئے، 1600 سے زائد گھر مکمل تباہ ہوئے۔ اگست کے آخر میں مونسون سیزن شدید ہونے کا امکان ہے، انتظامات کر رہے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر نے شرکت کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس اراغچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔
بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزے کی درخواست دی ہے. علیمہ خانم نے بتایا ہے چند دن پہلے لندن ہائی کمیشن سے رجوع کیا گیا. طلال چودھری نے سوال اٹھا دیا, سچائی کیا ہے؟ نئے کوپ موجود ہے, پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں. ذرائع نے بتایا ہے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو درخواست ملی, نہ وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے درمیان نئی میثاق جمہوریت کا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا. کہا قومی ڈائیلاگ میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی شامل ہو. اپوزیشن جماعتوں کے پاس دلیل ہے نہ حقیقت, صرف شور شرابہ ہے. اعلامیہ جھوٹ, فساد اور پروپیگنڈے سے بھرا ہوا تھا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل, کہا ایرانی صدر سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے یہ اہم سنگ میل ہے. اپوزیشن والے سربراہان کے دوروں کو سیبوتاژ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں. جو چوچو کا مربع تھا, سو کالڈ اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے, ان کے پاس دلائل بھی نہیں تھے, ان کے پاس حقائق بھی نہیں تھے. جھوٹ, فساد, انتشار اور پروپیگنڈا کے علاوہ ان کے اعلامیے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب 9 مئی کا جواب نہیں ہے, اب اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے چیخو پکار مچایا جا رہا ہے. ناکام سیاستدان ہیں. اس جنگ کے دوران بھی یہ بھارتی بیانیے کو آگے لے کر چلتے رہے. پاکستان کی معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی اپوزیشن جماعتوں کو. اب ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ کل ایرانی صدر کی آمد متوقع ہے. جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ اس وقت اس کے وزٹ کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. بیسکلی یہ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے. مجھے حیرانگی ہوئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ایک ریئل اسٹیٹ مافیا کا حصہ ہیں, تو آج جب وہ قوم کو لیکچر دے رہے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ان کی فیملی نے جو ریئل اسٹیٹ مافیا اسٹیبلش کیا وہ کیسے کیا. براہ راست لیے چلیں گے کوئٹہ, جہاں پر آئی جی بلوچستان پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. معظم جاں انصاری پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے ہیں. بلوچستان معظم جاں انصاری کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے کیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا کوئٹہ میں, جس کے مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آئی جی بلوچستان نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی ایف ٹریننگ سکول میں 18ویں بیسک کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی یہ تقریب ہے. اے ٹی ایف ٹریننگ سکول سے اب تک 3973 جوان پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. پاس آؤٹ ہونے والوں میں بلوچستان پولیس کے 161 جوان بھی شامل ہیں. پولیس ٹریننگ کالج سے آئے لوور کورس کے 200 جوان بھی شامل ہیں. آئی جی پولیس معظم جاں انصاری پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا عوام کی حفاظت کے لیے جوہری آبدوز کو روس کے قریب تعینات کیا گیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ یہ اقدام انہوں نے سابق روسی صدر کے حملے کی دھمکی کے بعد اٹھایا ہے. ان کا مزید کہنا تھا اطلاعات ہیں کہ بھارت اب روس سے تیل نہیں خرید رہا. اگر یہ بات درست ہے تو یہ ایک مثبت اور خوش آئند پیش رفت ہوگی. So I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. خبر دیں گے آپ کو ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے معاملے کے بارے میں. ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا. ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کو قتل کرنے کا الزام لگایا. تفصیلات کیا ہیں نذیر شاہ سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجئے نذیر. بالکل دیکھیں, خواجہ شمس الاسلام پر جو حملے کا واقعہ پیش آیا تھا, ملزم عمران آفریدی نے ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے قتل کا, خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے. اور ملزم نے کہا کہ میرے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے قتل کیا تھا, جس کا میں نے بدلہ لے لیا ہے. عمران آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے انتہائی قدم قانون سے مایوس ہو کر اٹھایا اور شمس الاسلام کے قاتل کے مطابق جو اس نے الزام لگایا اس کا کہنا ہے کہ میرے والد کو اغوا کیا گیا, شدید تشدد کر کے قتل کیا گیا. میرے والد جو پولیس کانسٹیبل تھے شمس الاسلام, اور وہ آپس میں پہلے دوست تھے. اس کے بعد میرے والد اور
شمس الاسلام کے درمیان 35 لاکھ روپے کے لین دین کا تنازع ہوا، جس پر میرے والد کو قتل کیا گیا، اور اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ میرے بھائیوں اور دیگر پر جھوٹی FIR انہوں نے درج کروائی، یہ مقدمات بنوائے اور ہمیں ملوث کیا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میرے فیملی کے لوگوں کا اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے انصاف نہیں ملا، جس کی وجہ سے میں نے قدم اٹھایا اور قتل میں نے کیا ہے۔ میرے کسی دوست رشتہ دار کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے میرے فیملی یا دیگر رشتہ داروں کو تنگ نہ کیا جائے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ایک پرامن پاکستانی تھا، لیکن قانون کی جانب سے مجھے انصاف نہیں ملا، تو جس نے مجھے آج مجرم بنا دیا ہے۔ اور گزشتہ روز جو قتل کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جو ہائی پروفائل کیس ہے، تو اس میں یہ ایک نیا موڑ آیا جس میں قاتل کی جانب سے اب باقاعدہ اعتراف جرم کر لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کو قتل کرنے کا الزام لگایا۔ شمس الاسلام اور ان کے والد میں 35 لاکھ کا لین دین تھا، مگر مقتول ان تمام کیسز میں بری ہو چکے تھے۔ نزیشہ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے نے اپنے سفارتی عملے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی۔ قونصل خانے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے سفارتی عملہ اور شہری شہر میں نقل و حرکت محدود رکھیں، رش والے مقامات پر جانے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ امریکی قونصل خانے کے مطابق سفارتی عملہ اور شہری ہوٹلوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس جانے سے گریز کریں۔ فیصل آباد میں پولیس کی حراست سے فرار خطرناک ڈاکو اسد کیڑا مقابلے میں ہلاک۔ ملزم اسد ڈکیتی، راہزنی اور قتل کے 50 مقدمات میں ملوث تھا۔ لاش الائیڈ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ تھانہ صدر کا ASI ساجد محمود اور اہلکار جمعے کو رات گئے۔ ڈکیتی کیس کے ملزم شوٹر اسد عرف کیڑا کو برآمدگی کے بعد واپس تھانے لے جا رہے تھے۔ ملکھا والا کے قریب 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان پولیس وین پر فائرنگ کر کے ملزم اسد کو چھڑوا کر فرار ہو گئے۔ جھنگ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی مقدار میں قابل استعمال اور مضر صحت مسالہ جات، خشک دودھ اور کھویا ضبط کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ضبط کیے گئے سامان میں 1200 کلو سرخ مرچ، 320 کلو پسا دھنیا، 80 کلو ہلدی، 424 کلو پیکنگ مٹیریل تھا۔ بناسپتی گھی اور خشک دودھ بھی ضبط کر لیا گیا۔ ٹوبا روڈ پر مسالہ جات یونٹ بند، مقدمہ درج اور ملزم گرفتار کروا دیا گیا۔ 2 کھویا یونٹ کو بھی قوانین کی خلاف ورزیوں پر بند کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق اشیاء خورونوش کے تفصیلی جائزے کے لیے 10 سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ پاک پتن اینٹی کرپشن نے رینج فارسٹ آفیسر جنگلات یونس سمیت محکمہ جنگلات کے 3 ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ جنگلات افسران کے خلاف شہری سے رشوت لینے اور دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جنگلات افسران نے گورنمنٹ کو 1,77,000 روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ جنگلات افسران نے شہری سے 2.5 لاکھ روپے وصول کر کے حکومتی خزانے میں صرف 73,000 روپے جمع کرائے۔ سرکل آفیسر کاشف ہاشمی نے رینج فارسٹ آفیسر جنگلات یونس سمیت 3 ملازمین کو گرفتار کر کے دھوکہ، فراڈ اور جعلی کاغذات تیار کرنے کے الزام میں حسن جاوید کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ چینی سرکاری نرخ نامے کے مطابق 173 روپے اور مصنوعی مہنگائی کرنے والے 200 سے 210 روپے تک فروخت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے مشتاق چودھری کریانہ سٹور پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح الہ آباد میں بھی چینی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، چینی نایاب ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ چینی کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ 173 روپے بتایا جا رہا ہے، اور جو چینی بازار سے مل رہی ہے وہ 205 اور 210 روپے کے قریب دے رہے ہیں، اور 1 کلو سے اوپر چینی ہمیں نہیں مل رہی۔ اس حوالے سے شہریوں نے یہ بھی شکوہ کیا تحصیل انتظامیہ سے کہ تحصیل انتظامیہ اپنے دفتر تک محدود ہے، بازاروں کا رخ کریں اور جو چینی ہے وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق ہمیں مہیا کی جائے۔ اور ڈی سی قصور سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل انتظامیہ کو متحرک کریں اور چینی کا جو بحران ہے اس پہ کنٹرول پایا جائے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل آج پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پروٹیئرز نے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرایا تھا۔
शाहिद आफरीदी कहते हैं बॉलिंग भी होगी, फील्डिंग भी होगी, इंशाल्लाह फाइनल जीत कर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि मेरी फिटनेस ऐसी है कि टीम को मोटिवेट करता हूं, प्रैक्टिस अरेंज करता हूं। भारत से मैच होता तो जरूर खेलता। सारे लड़के पाकिस्तान के लिए पूरा जोर लगाते हैं। कप्तान मोहम्मद हफीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खेलने के लिए कि इंशाल्लाह यहाँ से पाकिस्तान की खातिर, और कोई मकसद नहीं है। ये हरा रंग जो हमारे पास है, ये स्टार हमारे सीनों पे लगा हुआ है, इसकी खातिर इंशाल्लाह हम अपन फाइनल पूरी एफर्ट करें। फिटनेस इतनी है मैं टीम को मोटिवेट करता हूँ, हर एक लड़के को जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा हूँ। और अब टेक अपडेट। ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया पहला खलाई रॉकेट परवास के चंद सेकंड्स बाद ही धमाके से फट गया। एरिस नामी रॉकेट गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया था। रॉकेट को आजमाइश के लिए शुमाली क्वींसलैंड कायम स्पेस पोर्ट से रवाना किया गया, जिसको बनाने का मकसद मदार में छोटे सैटेलाइट्स को पहुंचाना था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।